شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم مبارک منسٹری کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آج سبت شروع ہو چکا ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے کہ تم سبت کا دن پاک ماننا، جس میں ہمیں خداوند کو ٹائم دینا چاہیے کہ دعا کریں اور پرسنل بائبل اسٹڈی کریں اور اپنی زندگی پر غور و خوض کریں کہ میں کس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں جی رہا ہوں۔ تو ہمارا پچھلے دنوں میں ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ سب سے پہلے تھا 666 کے تعلق سے، اور پھر تھا مکروہ چیز کے تعلق سے، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کریں جو ریپچر ہے، اٹھائے جانے کے تعلق سے، کیونکہ مسیحی ایمان میں یہ چند ایک چیزیں ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہر پاسٹر، ہر خادم، ہر مناد پراسپیرٹی کا، خوشحالی کا، بحالی کا، برکت کا پیغام سناتا ہے، لیکن کبھی اس بات پر پیغام نہیں سناتے کہ ہم مسیحیوں کا اینڈ کیا ہوگا اور ایمانداروں کا کیا سلسلہ کار ہے، کیونکہ 3 طرح کی مہریں ہیں۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی کہ ایک مہر ہے جو کلیسیا پر لگتی ہے، اور ایک مہر ہے جو قوم بنی اسرائیل پر لگتی ہے، اور ایک مہر ہے جو خدا کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں ان پر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو مہر ہے وہ عام کسی کو اسٹیمپٹڈ نہیں کیا جاتا جب تک اس شخص کی ویلیو نہ ہو۔ اس وجہ سے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ جب مہر لگ جاتی ہے تو اس مہر کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خاص ہوتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمارے ساتھ کچھ دوست آ رہے ہیں، لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم کلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کو اس بات کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور فیصل آباد سے لوگ ہیں، کچھ دوسری جگہوں سے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارا جو مہر کے نیچے آنا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ مہر کے بغیر ہم کسی کی ملکیت کے نہیں ہوتے۔ کسی پیسے کے اوپر مہر نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی لوہار نے وہ ٹھیپا بنا دیا ہے، وہ سکہ بنا دیا ہے، لیکن جب کسی کی سٹیمپ آ جاتی ہے تو اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پاکستان، انڈیا یا یورپ یا امریکہ یا جس بھی ملک کا سکہ ہے، اس کی وہ پورے طور پر دلالت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس طرح سے ہر شخص کا مہر کے نیچے آنا بہت ضروری ہے، اور اگر کسی پر مہر نہ ہوئی اور اس نے مہر نہ لی تو وہ تو گیا بس ایسے ہی کوڑے کباڑ میں۔ اب یہ ہے کہ آپ مہر کس کی لیتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ روح القدس کی مہر جو ہے وہ انہی پر آئے گی جو روح القدس کی تابع داری میں ہے، جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ نہ تو کوئی کیتھولک ہو، کوئی پینتیکاسٹل ہو، یا کوئی بردرن ہو، یا آج کل جیسے رواج چلا ہوا ہے کہ میرا فلاں پادری بڑا عظیم پادری ہے، گریٹ پادری ہے، فلاں پادری ہے، ویسے جیسے WW والے جیسے ریسلر ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے پہلوان رکھے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہیں، میرا یہ فلاں ہے، میرا فلاں پہلوان ہے۔
آج کل لوگوں نے پادریوں کو اپنے پہلوان بنایا ہوا ہے. کوئی نہیں دیکھتا کہ ان کو گریٹ بنانے والا اور ان کی گریٹنس کو قائم رکھنے والا یسوع ناصری ہے. اس کو جانیں، اس سے واقف ہوں. میں نے آج صبح سویرے نیو یارک سے میرے کزن ہیں، بردر ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کچھ بات کی، کلام کی، تو میں ان کے ساتھ کچھ شیئر کر رہا تھا کہ جب یسوع نے اس گدھے پر سواری کی تو گدھے کے اوپر لوگوں نے کپڑے ڈالے، اس کے پاؤں کے نیچے بھی کپڑے بچھائے، اور بڑی شان تھی اس گدھے کی. اور پھر لوگوں نے نعرے لگائے ہوشنا، کیونکہ وہ یسوع کو ہوشنا کہہ رہے تھے، گدھے کو نہیں کہہ رہے تھے. ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر ہم یسوع کا نام لیتے ہیں، اس نے ہمیں چنا ہے، اپنے خادم مقرر کیا ہے، اس کی بادشاہت کی کہ ہم پرچارک ہیں، اس کا پرچار کر رہے ہیں، تو پھر ہم سارا جلال، ساری عزت یسوع کو دیں، اور بے شک دوسروں کی عزت کریں، لیکن اپنے پہلوان نہ میدان میں لے کے آئیں کہ میرا یہ پہلوان ہے تو میرا یہ پہلوان ہے. یہ پہلوان کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان خادموں کو بھی بے عزت کر رہے ہیں، ایک طرح سے آپ ان خادموں کی بھی انسلٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب پالوس اور سیلاس خدا کا کام کر رہے تھے، لوگوں نے بڑی ان کو عزت دی، اور پھر شاگرد کہیں جاتے تھے اور لوگ ان کو بڑی عزت دیتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے، بڑی عزت افزائی کی، تو انہوں نے کپڑے پھاڑ کے تو بھیڑ میں کود پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہاری طرح کے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ جن پادریوں کو گریٹ 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 سننے کا یا کہلانے کا بڑا شوق ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر اگر تو یسوع ہے تو پھر وہ کود پڑے شاگردوں کی طرح، لوگوں کو کہیں کہ صرف یسوع گریٹ ہے، یسوع عظیم ہے، یسوع عظیم خدا کا برہ ہے. ہم تو صرف اس کے کام کرنے والے ہیں. جیسے لکھا ہے کہ اگر تو بڑا کام کر چکے تو یہ کہہ کہ میں نکما نوکر ہوں. لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس یسوع کی عبادت کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ کئی طرح کے یسوع تھے. جادوگر بھی ایک یسوع تھا، ایک بچہ یسوع تھا جس کی ٹانگیں خراب تھیں، اور ایک یسوع ناصری تھا. آپ کس یسوع کو مان رہے ہو؟ کس کو گریٹ کرتے جا رہے ہو؟ اس کو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ سمجھ لو کہ کسی چودھری نے یا کسی بادشاہ نے کوئی اپنا ایلچی بھیجا ہو. آپ بادشاہ کو تو مانو نا، اور ایلچی کو بڑی ضیافت کرو، ایلچی کے بڑے سیس نواؤ، تو یہ بڑی حماقت ہے، انسلٹ ہے، بیوقوفی کی باتیں ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، ان باتوں کو محلوظ خاطر رکھیں. اور چیخ کے میں کئیوں کو دیکھتا ہوں، اتنا چیختے ہیں مجمع لگانے والوں کی طرح، اور اتنا شور کرتے ہیں، اور حقیقت میں کلام کی بیس وہ ہے ہی نہیں. جیسے میں نے کہا کہ مہر کی فکر کریں، اور مہر کی بات ہے کہ 3 مہریں ہیں. پہلی ہے جو روح القدس کی قدرت سے مہر داغے جاتے ہیں ہم، اور دوسری مہر ہے جو خدا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ قوم بنی اسرائیل پر مہر کریں، اور تیسری مہر جو ہے وہ مخالف مسیح ابلیس ایک مہر ثبت کر دے گا اپنے لوگوں پہ جو اس کے لوگ ہیں. اس لیے پہلے نمبر پہ تو یہ مہر کلیسیا پہ ہوگی ہی نہیں جو ابلیس کی ہے. تو پتہ نہیں کون سے پادری ہیں روز ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، روز کہہ رہے ہیں کہ جی بس مہر آنے والی ہے، بس مہر چپ آ جائے گی، وہ چاول کے دانے کے برابر ہے، وہ فلاں مہر ہے، وہ فلاں. او بھائی میرے عزیزو، میرے دوستو، خدا آپ کی آنکھیں کھولے، بائبل کو دھیان سے پڑھیں. وہ کلیسیا پر مہر نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل پر مہر ہے. آپ کس بائبل کی؟ آپ کو صرف گریٹ گریٹ کہلانے کا بڑا شوق ہے. کبھی بائبل کو بھی گریٹ کر کے دیکھو.
ابھی میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شفیق کنول صاحب نے یہ بات کر دی، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی لیاقت قیصر صاحب نے یہ بات کر دی۔ یہ خدا کے خادم ہیں، اور جو کہا گیا کہ بائبل سوسائٹی نے یہ بات کر دی، بائبل سوسائٹی لاکھ کتابیں ایسی چھاپ دے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بائبل خطرے میں پڑ گئی یا مسیحیت خطرے میں پڑ گئی۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں، کسی شخص کے 5 بیٹے ہوں، اور میں کہوں کہ تیرے یہ بیٹے نہیں ہیں، میں نہیں مان رہا، اور لوگ نہیں مان رہے، ایک گاؤں نہیں مان رہا، لیکن لیبارٹری میں جب اس کا ڈی این اے کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کے یہ بچے ہیں، یہ اس کے تخم سے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ، آسٹریلیا، ساری جگہوں پر بائبل کی تصدیق، بائبل کے نسخے، بائبل کی ساری جو خاص چیزیں ہیں، اسرائیل میں سب کچھ پڑا ہے۔ اسرائیل میں گئے ہو، میں تو جاتا رہتا ہوں، ادھر جا کے پتہ کرو کون کون سی چیزیں ان کے پاس ہیں۔ تو ایک جھنڈی پکڑ لی ہے، ایسے ہی شہرت کوئی نہ کوئی ہوتا رہنا چاہیے پاکستان میں ڈرامہ، کہ یا تو خادموں کے پیچھے لگ جاؤ، یا اداروں کے پیچھے لگ جاؤ، یا ایسے ہی ایک کہ اب کوئی شفیق صاحب کا آ گیا سپورٹر، وہ کھڑے ہو گئے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کوئی ادھر سے لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں، اکثر باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی وہ جی یسوع بدھ کے دن صلیب پہ چڑھا تھا، کوئی کہتا ہے جی کوئی یسوع جمعے کے دن صلیب پہ چڑھا تھا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح صلیب پر چڑھا تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر جمعے کو چڑھا تھا تو پھر ہفتے والے دن راکھ کا بدھ کیوں کیتھلک مناتے ہیں؟ صلیب پہ وہ بعد میں چڑھا اور انہوں نے سر میں سوا پہلے ڈال لی۔ یہ کوئی لاجک بنتی ہے؟ اور کیتھلک سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کیونکہ رومیوں نے تو یسوع کو صلیب دیا تھا۔ کوئی ہوش کے ناخن لے کہ وہ کیا لوگ کہتے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب کی ایک بڑی بات مشہور ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، کیا پاکستان کے عالم اپنی مرضی سے ڈاکٹر بنتے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے بشپ بنتے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے اسکالر بنتے جا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اپنے ساتھ کھیلو، خدا کے کلام کے ساتھ نہ کھیلو۔ نہ خدا کے لوگوں کی بےعزتی کرو، نہ خدا کے کلام کی بےعزتی کرو، نہ اداروں کی بےعزتی کرو۔ جتنی مرضی کتابیں MIK چھاپ لے، بائبل سوسائٹی چھاپ لے، اور بھی کوئی چھاپ لے، لیکن یہ خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمیں یہ کام دیا ہے۔ جگہ جگہ بندوں نے محفلیں سجائی ہوئی ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کوئی اپنا پہلوان لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنا پہلوان لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنا پہلوان لے کے آ رہا ہے۔ اس سے اجتناب کریں اور خداوند سے معافی مانگیں۔ عذاب کے نیچے تو آلریڈی ہیں، ٹڈیاں ہیں پاکستان میں، وبا ہے پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں تو صرف وبا ہے، کرونا ہے، پاکستان میں تو ٹڈیاں بھی ہیں۔ تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹڈیاں آئیں گی پہلے اور اس کے بعد وبا آ جائے گی۔ دعا میں وقت گزاریں اور بائبل پر دھیان دیں، بائبل پر اس طرح دھیان دیں جس طرح سے آپ اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے بائبل پر غور و خوض کریں جس طرح آپ اپنے شناختی کارڈ کو پڑھتے ہیں، اپنے پاسپورٹ کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے بائبل پر دھیان دیں جس طرح سے آپ اپنی دوائی پر دھیان دیتے ہیں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ پر دھیان دیتے ہیں۔ پھر آپ کو برکت ملے گی، پھر آپ خدا کی عظمت میں بڑھیں گے، پھر آپ کو اپنے اینڈ کا پتہ چلے گا کہ میں جو اس راستے پہ جا رہا ہوں، یہ راستہ ختم کہاں ہوتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، انسان مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس نے موت کو خود چنا ہے۔
اس لیے اس کے اینڈ کا سارا حساب بائبل میں لکھا ہے۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مخالف مسیح، جھوٹا نبی، مخالف مسیح، وہ حیوان، کبھی کھینچ کے وہ کیتھولک کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی کھینچ کے وہ مسلمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی کھینچ کے نمرود کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی کھینچ کے کدھر، ایسے جیسے چکر چڑھے ہوئے ہیں، اپنی علمیت کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ بائبل اس کا ذکر نہیں کرتی۔ سادہ لوگوں کو پادریوں نے مجمع لگانے والوں کی طرح بیوقوف بنایا ہوا۔ اگر وہ مجمع لگاتے ہیں اس طرح سے اور سوا راکھ مٹی بیچ کے چلے جاتے ہیں، ان کے شور نے، ان کے ڈرامے نے سادہ لوگوں کو اتنا بیوقوف بنایا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے وہ کہتے ہیں یسوع ملے نہ ملے، میرا پادری ہونا چاہیے، آسمان پہ جاؤں نہ جاؤں، مجھے اپنے چرچ میں جانا چاہیے، پھر وہاں پر میری خدا سنے گا۔ تو ریپچر کی بات میں کرنا چاہتا تھا لیکن بات اور طرف نکل گئی، تو امید ہے کہ ہم نیکسٹ ویک خدا زندگی دے کہ ہم پھر ریپچر پہ بات کریں گے کہ اڑ جائیں گے، اڑائے جائیں گے، کوئی یہ کر لیں۔ بات یہ من کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی ٹائم اور آنے والے دنوں میں سبت کے شروع میں ہم ریپچر کے تعلق سے بات کریں گے اور بائبل کے تعلق سے بات کریں گے۔ میرا کھلا چیلنج ہے، آپ کسی گریٹ کو لے آؤ یا کسی چھوٹے کے لے آؤ، میں صرف بائبل کو لے کے آؤں گا۔ میرا کھلا چیلنج ہے، گورے کو، کالے کو اور سکالر کو، یہ کھلا چیلنج، آؤ میرے ساتھ بائبل میں سے ثابت کرو۔ لیکن ڈرامہ میرے پاس نہیں ہے، چیخنا میرے پاس نہیں ہے، میں بائبل کی بات کہتا ہوں۔ خدا را معاف کر دو اداروں کو، خادموں کو بھی معاف کر دو، اور میری خادموں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ سن رہے ہیں چپ کر کے کہ کون کون مجھے گریٹ کر رہا ہے۔ گریٹ ان کو کہنا چاہیے، اگر اتنی پوسٹ ہے اپنی بھی ایک پوسٹ سینڈ کرے کہ جی یسوع کے علاوہ ہم گریٹ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں گریٹ نہ کہو۔ آپ کی مہربانی، آپ ہماری عزت کرتے ہو، خداوند آپ کو برکت دے، لیکن بائبل پر کنسنٹریٹ کرو، خدا کے کلام پر دھیان دو، مسیح کو فوکس کرو، کیونکہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے وہ یسوع ہے۔ یہ میری اور یہ جتنے جن کو آپ پہلوان بنا رہے ہو، ان کی کیا وقت ہے؟ یہ تو یسوع کی وجہ سے ہم، کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتا ہے، کوئی اسکالر لکھتا ہے، کوئی، میں کہتا ہوں کہ ٹرالیوں کے حساب سے بشپ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں اور انتہا کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے کس میں ڈاکٹریٹ کی ہے، کون سے آپ کے تھیسس تھے، تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو بروپیوں والا روپ نکالو، ختم کرو، جو ریئلٹی ہے وہ سامنے لے کے آؤ، کیونکہ زندگیاں بدلنے والا خدا کا روح ہے اور روشنی دینے والا خدا کا کلام ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کلام کی روشنی، کلام کی تشریح جو ہے وہ آنکھوں کو نور بخشتی ہے، اسی کی آنکھیں کھلیں گی۔ لکھا ہے جب مسیح نے اموس کے راہ کے اوپر کی بات ہے کہ اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ پھر ایک شخص بائبل پڑھ رہا تھا، وہ صحیفے پڑھ رہا تھا، تو یسوع مسیح نے کہا تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اپنی طرح بدلو، کس طرح سے پڑھتے ہو، اپنے من کی تفسیر نہ کرو، اپنے آپ کو لیڈر یا اسکالر یا بیدی نہ بناؤ۔ جب تک روح القدس نہ سکھائے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ بائبل سکول ضرور جاؤ، یونیورسٹیز جاؤ، کلام کی سٹڈی کرو، ہیبرو پڑھو، یونانی پڑھو، ارمک پڑھو، عربی سے واقف ہو، انگلش سے واقف ہو، یسوع سے واقف ہو، آپ سارے رنگ بائبل کے دیکھتے جاؤ گے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، نہ کسی کے کچھ لکھنے سے بائبل پر کچھ حرف آئے گا۔ کہاں گئی وہ انجیل برناباس؟ کہاں گئی اور بائبل کی مخالفت کرنے والی ہستیاں؟ بائبل آج بھی اسی طرح سے چمک دمک میں ہے، اپنے فل کلرز میں ہے، زندگیوں کو بدلتی ہے۔
تو ज़िंदगियां अगर चाहते हैं कि बदलें तो फिर यीशु के कदमों में आ जाएं, अपना एंड देखें कि मेरा एंड कैसे है, मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजारता हूँ और मेरा हासिल क्या होगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुश रखे, जीते रहें, शब्बत शालूम और बाइबल पर ध्यान दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।